آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہم سے جدا ہو گئی. یہ دلیل ہے دلیل علی اللہ یدوم خلیل. یہ دلیل ہے کہ دنیا میں دو محبت کرنے والے اکٹھے نہیں رہ سکتے. ایک دن جانا ہے, دل مانے یا نہ مانے, ایک دن مرنا ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر ایک دن تمہیں تمہارے عملوں کا قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آج اختیار دیا ہے اللہ نے, چاہے تو نیک کام کرو چاہے برا کام کرو. اللہ دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں لیکن اختیار دیا ہے, چاہے نافرمانی کرو چاہے فرمان برداری کرو. جس نے آج فجر کی نماز قضا کی نہیں پڑھی اللہ اسے بھی رزق دے رہے. جس نے پڑھی ہے صبح صبح سردی میں مسجد کی طرف گیا نماز ادا کی تو اللہ اسے بھی رزق دے رہے ہیں. کیوں کہ دنیا تو سب کے لیے برابر ہے, یہ عمل کی جگہ ہے. یہاں اللہ نے فرشتے بٹھا دیے کرامن کاتبین, میرے دائیں بائیں آپ کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے. نیک عمل کیا یہ فرشتہ لکھ رہا ہے, برا عمل کیا یہ فرشتہ لکھ رہا ہے. نماز پڑھی فرشتے نے لکھ لیا, قضا کر دی پرواہ نہ کی یہ فرشتے نے لکھ لیا. زبان سے گالی دی یہ فرشتہ الٹے ہاتھ پہ گناہ لکھ رہا ہے. زبان سے درود پڑھا کلمہ پڑھا یہ فرشتہ بیٹھا ہوا یہ لکھ رہا ہے. ان آنکھوں سے بے حیائی دیکھی یہ فرشتہ بیٹھا ہوا الٹے ہاتھ پہ لکھ رہا ہے. ان ہاتھوں کو ان آنکھوں کو جھکا دیا, کسی ماں بہن کی عزت کو دیکھنے سے آنکھیں جھک گئی, نافرمانی کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں جھک گئی یہ فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. ان کانوں سے گانے سنے یہ فرشتہ الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. ان کانوں سے ابھی قاری صاحب نے قرآن سنایا, قرآن سنا, اللہ کے نبی کا فرمان سنا, یہ فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. زبان سے گالی دی فرشتے نے لکھ لیا, درود پڑھا فرشتے نے لکھ لیا. یہ سارے میرے آپ کے عمل محفوظ ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب تم آؤ گے میرے پاس میں تمہارے اعمال تمہارے سامنے کر دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اقرا کتابک, بندے کو مجھے اور آپ کو اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے پڑھ میرے بندے اپنا اعمال نامہ. یہ وہ اعمال نامہ ہے جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے. دیکھ تو صحیح کوئی میرے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی, کوئی تو نے نیکی کی ہو فرشتوں نے نہ لکھی ہو, تو نے گناہ نہیں کیا اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو. جیسے دنیا میں معاملے چلتے رہتے ہیں, ایک آدمی جرم کرتا ہے 10 کا نام لکھوا دیتے ہیں, اس کا بھی لکھو اس کا بھی لکھو, یہ بھی ساتھ, یہ بھی اس کے ساتھ پھرتا ہے, اس کا بھی نام دے دیا. پتہ ہے جرم ایک نے کیا ہے, ایک جرم کرتا ہے 5 مقدمے ڈال دو, یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو, یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ فرمائیں گے دیکھ تو صحیح کوئی میرے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی. بندہ دیکھے گا نہ چھوٹا نہ بڑا گناہ نہ نیکی سب ہی لکھ دیا ہے. کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس نے تو چھوٹے بڑے سب ہی لکھ دیے ہیں. اللہ فرمائیں گے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, میرے بندے آج تیرے حساب کے لیے تیرا اعمال نامہ کافی ہے. اس دن بھائیوں میری آپ کی پیشی ہے, قرآن بتا رہا ہے اس دن میری آپ کی پیشی ہے. اور اس دن جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے ہم, دنیا سے جانے والا ہر مرد, دنیا سے جانے والی ہر عورت اکیلے جا رہی ہے, مرد بھی اکیلا جا رہا ہے. قبر میں نے اور آپ نے بھی اکیلے جانا ہے, کوئی ساتھ نہیں جاتا. کتنی محبتوں کے دعوے ہیں, موت پر آ کر سب محبتیں ختم, اکیلے میں نے اور آپ نے قبر میں اترنا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا. اے لوگوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی آؤ گے تو اکیلے آؤ گے, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اس دن ترازو لگے گا, نزع الموازین القسط, ترازو لگے گا. اور ادھر اللہ خود آئیں گے. کون ہوگا چیف جسٹس اس دن, انصاف کرنے والا اللہ خود آئے گا. سپریم عدالت تو اللہ کی لگنے والی ہے قیامت کے دن. یہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا, یہاں انصاف ہوگا, عملوں پر اس دن فیصلہ ہوگا. اس دن اللہ فرما رہے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ, تیرا رب خود آئے گا فیصلے کے لیے. اور وَأُزْلِفَتِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا,
چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا. یہاں تو عدالتوں سے لوگ فرار ہو کر کوئی باہر ملک بھاگ جاتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، کوئی سفارش لڑوا دیتا ہے، کوئی پیسے دے کے جج خرید لیتا ہے، وکیل بک جاتے ہیں، اتنے لاکھ دے دو میں چھڑوا لیتا ہوں. جج کا قلم بکا، وکیل کی وکالت بکی ہے، لیکن اس دن کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل، کوئی ترجمان نہیں ہوگا. نقد و نقد فیصلہ ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ادھر جنت آئے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ادھر جہنم آئے گی. نقد و نقد فیصلہ یعنی کہ پیشی پہ پیشی، پیشی پہ پیشی. 6 سال ایک عورت جیل میں گزار کر 6 سال کے بعد عدالت کہتی ہے اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، باعزت بری کی جاتی ہے. 6 سال جس نے جیل میں گزاری ہے اس کی زندگی کو کون لوٹا سکتا ہے؟ یہ بھی کیا باعزت بری ہوئی ہے، یہ تو ذلیل ہو کے بری ہوئی ہے. وہاں نقد و نقد فیصلہ ہوگا. ترازو لگا، مجھے اور آپ کو قیامت تک ساری دنیا کے انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور سب دیکھ رہے ہوں گے. ایک ایک کو بلایا جائے گا. یہاں دنیا کی جج کے سامنے جاتے ہوئے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، جسم پر کپ کپی آ جاتی ہے. کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ اللہ کی عدالت میں اس دن پیشی ہے. ادھر انبیاء بیٹھے ہوں گے، اولیاء بیٹھے ہوں گے، نیک لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، ادھر لوگ کھڑے ہوں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. ترازو لگ گیا، ادھر دائیں طرف نیکیاں رکھی گئی، بائیں طرف برائیاں رکھی گئی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا حکم آیا تو لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ان کو کو جی نماز تے پڑھ گئے نا، ادھے مولوی صاحب دین سختی کہنی اللہ غفور رحیم ہے پہ بچ کے سی. یوں ہی کہتے ہیں نا لوگ، اللہ غفور رحیم ہے پہ بچ کے سی. اور جو بخشے ہوئے تھے کبھی ان کی زندگی پڑھو، کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے. نبی کی سنت کی بات آتی ہے، مولوی صاحب سنتی تے ہے کرو ثواب، نہ کرو تے گناہ کہنی. یہ آج ہم نے اپنی طرف سے فتوے لگا دیے. نبی کی سنت، رب کی قسم ساری دنیا کی طاقتوں سے، ساری دنیا کے مال و دولت سے اللہ کو اپنے محبوب پیارے ہیں، محبوب کی ادائیں پیاری ہیں. ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر کے اللہ کے نبی کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے نبی کی ایک ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب سنتی تے ہے کرو ثواب، نہ کرو تے گناہ کہنی. قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ترازو لگے گا، برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم پڑ گئیں. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلاں ابن فلان، فلاں کا بیٹا فلاں آدمی قد خفت موازینہ، نیکیاں کم پڑ گئیں. وشقی شقا اللہ یسد بعدہ ابدا، ناکام ہو گیا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا کی ساری حکومت مل جائے، ہر قسم کی نعمتیں مل گئیں، ہر قسم کے کھانے، عالی شان لباس، عالی شان سواریاں، لیکن اگر موت کے وقت اللہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض ہوا اور قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا میرے رب کی قسم اس سے بڑی ذلت اور ناکامی کوئی نہیں ہے. اور آج دنیا میں اللہ کو راضی کیا، کھانا اچھا نہ ملا پرواہ نہ کی، کپڑا اچھا نہ ملا پرواہ نہ کی، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب نبی مجھ سے راضی ہو جائے، ان کی پرواہ نہ کی. قیامت کے دن اس کا بھی اعمال نامہ تلے گا جس نے اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑا، بیماری میں بھی جس نے نماز نہ چھوڑی اور نبی کی سنت اداؤں کو اپنایا ہے. جان جاتی ہے تو جائے، نبی کی اداؤں کو اپناؤں گا، اس کا بھی اعمال نامہ تلے گا قیامت کے دن. ادھر نیکیاں رکھی گئی، ادھر برائیاں رکھی گئی. یہ نیکیاں زیادہ ہو گئی، برائیاں کم پڑ گئی. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلاں ابن فلان قد ثقلت موازینہ، فلاں کا بیٹا فلاں آدمی نیکیاں زیادہ ہو گئی. وسعد السعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، آج وہ کامیاب ہو گیا کبھی ناکام نہیں ہوگا. اللہ کرے میرا آپ کا یہی اعلان ہو قیامت کے دن.
اللہ کرے ہمارا یہی اعلان ہو. آج دنیا میں بیماریوں میں زندگی گزاری, تکلیفوں میں خواہشات پوری نہ ہوئی, ضرورتیں پوری نہ ہوئی, لیکن اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی اور اللہ راضی ہو گئے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ محبوب نبی کی غلامی ہے. اللہ کے نبی کو راضی کیا اور قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا, میرے رب کی قسم اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں. جسے جنت, اللہ یہی فرما رہے ہیں آگے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے بچا لیا گیا, جو جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کون سی ہے؟ جنت کا مل جانا. کہیں اللہ نے نہیں فرمایا حکومت مل گئی تو کامیاب, کہیں نہیں فرمایا زمینیں لے لی تو کامیاب, کہیں نہیں فرمایا مال جمع کر لو تو کامیاب. نہیں, قرآن کہتا ہے جہنم سے بچ جانا, جنت میں چلے جانا کامیابی ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے مومن مرد مومن عورتیں جنت میں داخل ہوں گے, اللہ ان سے ان کے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, تمہارے رب کے نزدیک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت کا مل جانا کامیابی, جہنم میں سے ہٹ جانا, جہنم سے بچ جانا کامیابی ہے, اور جہنم میں چلے جانا ناکامی ہے, ذلت ہے. اور جنت ملے گی کسے؟ جنت کسے ملے گی؟ یہاں تو زمین لینی ہو تو نوٹ کی ضرورت, حکومت لینی ہے تو ووٹ کی ضرورت. حکومت لینی ہو, ووٹ جس کو زیادہ ملتے ہیں حکومت مل جاتی ہے, نوٹ زیادہ ہو تو جائیدادیں خرید لیتا ہے, زمینیں خرید لیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی ایک بالغ زمین کی قیمت پوری دنیا کے انسان مل کر ادا نہیں کر سکتے. اتنی قیمتی زمین پوری دنیا کے انسان مل کر ادا نہیں کر سکتے. تو جنت ملے گی کیسے, کس سے؟ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے, غریب بھی پوری کر سکتا ہے, مالدار بھی, مرد بھی, عورت بھی, کالا گورا, عربی اجمی, جوان بوڑھا, سبھی وہ شرط پوری کر سکتے ہیں. وہ شرط کیا ہے جس سے جنت ملے گی, جنت کا مل جانا کامیابی؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي, لوگوں میرے حبیب کی اتباع کر کے آ جاؤ, میرے محبوب کی غلامی کر کے آ جاؤ, گناہ معاف, اللہ راضی, جنت مل گئی. کس پر؟ نبی کی غلامی کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی, تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں اللہ کے حبیب کے غلام بن کر زندگی گزار لو تو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نبی کی غلامی میں دنیا آخرت کی عزتیں ہیں. اللہ کی قسم جہاں آج ہم تلاش کر رہے ہیں نہیں ہے, وہاں نہ عزت ہے, نہ چین ہے, نہ سکون ہے. میرے نبی فرما گئے یا ابا سفیان واللہ قد جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الاخرہ, اے ابو سفیان اللہ کی قسم میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں, میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں. اس نبی کی غلامی اختیار کر لیں, اس نبی کی غلامی. کوئی پیسہ نہیں لگتا, کوئی مال نہیں لگتا, کوئی لمبے چوڑے کام نہیں, بس سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ فرما رہے میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کے طریقے پر, تمہارا کھانا پینا سونا جانا لباس پوشاک شکل و صورت, تمہاری معیشت معاشرت لین دین کاروبار غم خوشی تجارت ملازمت زراعت گھر بازار مسجد صبح شام دن رات میرے محبوب کے طریقے پر آ گیا, میں اللہ راضی ہو جاؤں گا, تمہیں جنت بھی عطا کروں گا, دنیا بھی عطا کروں گا. تو بھائیو ہم سے ایک مطالبہ اللہ نے کیا ہے, ہم تو ایک ووٹ دیتے ہیں, یہ ساری برادری دا ووٹ توڑا ہے, ساڑھا ایک کام کراؤ چا, سولنگ بنواؤ چا, ساڑھی سڑک بنواؤ چا, میرے بیٹے کو نوکری لے چا, ایک نوٹ کے لیے ہم اتنے مطالبے رکھتے ہیں, سڑک ہسپتال بنواؤ چا, سکول بنواؤ چا, میرے فلاں مقدمہ ہے ان کو ذرا میرے جان چھڑواؤ چا, میں ووٹ تو کو دیں گا. ایک نوٹ کے پیچھے اتنے مطالبے. جس رب نے مجھے آپ پر اتنے احسان کیے ہیں, صبح سے لے کر شام تک رب کی نعمتیں نعمتیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ فرما رہے ہیں میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اس اللہ نے اتنی نعمتوں کے باوجود ایک مطالبہ کیا, لوگوں میرے حبیب کو راضی کر کے آیا,
میرے حبیب کی مان کر آ جاؤ، جس سے اللہ نے جگ جہان میں سب سے افضل اعلیٰ بنایا ہے، جس کو اللہ نے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، پھر بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، پھر میرے نبی نے فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنو ہاشم میں میرا انتخاب فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، لوگوں میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ حق تو اسی کا بنتا ہے، وہی قائد ہیں، وہی لیڈر ہیں، وہی رہبر ہیں، وہی محسن ہیں، وہی پیغمبر ہیں، وہی نبی ہے، وہی جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ انہی کے پیچھے چلنے سے دنیا کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، انہی کے پیچھے چلنے سے آخرت کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، انہی کے پیچھے چلنے سے عزت ملتی ہے۔ وہ ایک ہے جیسے اللہ ایک ہے، ویسے اللہ کے حبیب ایک ہیں، جس کو اللہ نے چنا ہے، جو جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں، جو خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ میدان عرفات میں منارہ ہے، جو حضرات گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے بار بار، وہاں منارے پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھنے لگے آدم، یہ آدم یہ کون ہے جن کے وسیلے سے، جن کے طفیل تو یہ معافی مانگ رہے ہیں؟ عرض کیا یا اللہ میں جنت میں جاننے لگا تو جنت کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا یا اللہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، لیکن اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کی شان ہو، جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا، اللہ نے فرمایا آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ مولا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں نا حق مہر کتنا ہو سے، اللہ نے بھی فرمایا آدم اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کیا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پر ایک مرتبہ درود پڑھو تمہارا حق مہر ادا ہو جائے۔ حق مہر اور آدم علیہ السلام کا نکاح مکمل نہیں جب تک نبی پر درود نہ پڑے۔ ہمارے زمیندار لوگ فصل لگاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، اگر یہ فصل لگاتے ہوئے درود پڑھیں، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا جو فصل درود پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جو فصل لگائی جاتی ہے جب تک سرسبز رہے گی اللہ کا ذکر کرتی ہے لگانے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ پھر برکتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، درود کی برکتیں ہیں، کھانا کم پڑ جائے درود پڑھنا شروع کرو، راستہ گم ہو جائے درود پڑھنا شروع کرو۔ اللہ نے درود شریف پڑھنے میں بڑے فائدے رکھے ہیں۔ جب تک یہ فصل، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو فصل ذکر کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے لگائی جائے گی، کسی بندے نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کوئی کھانے کی چیز یا جانور نے کھا لیا، اس لگانے والے کو صدقے کا اجر ملے گا۔ تو بھائی درود شریف کے تو بڑے فضل، اپنے گھر والوں کو کہیں آٹا گوندتے ہوئے درود پڑھیں، روٹی پکاتے ہوئے درود پڑھیں، سالن پکاتے ہوئے درود پڑھیں، پھر دیکھنا اللہ برکتیں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ برکتیں تو ان سے آئیں گی جو اللہ کے نبی برکتیں لے کر آئے ہیں۔ ہم برکتیں تلاش کرتے ہیں نبی کی مخالفت کر کے، ہم گانے زمیندار گانے سن رہے ہوتے ہیں، ٹریکٹر پہ گانے لگے ہوئے، نہ اپنے کو سمجھ آ رہی نہ کسی اور کو، اور گناہگار سارے ہو رہے ہیں، جن کو بھی جو سن رہے ہیں گناہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بانسری کی آواز سنی، کئی سفر میں جا رہے تھے، اونٹنی پہ سوار ہیں، ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے، بانسری کوئی بجا رہا تھا، آواز سنی، میرے نبی نے فوراً دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال دی، کان بند کی اور سواری کو تیز کر دیا، اور پھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھا اب آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے اب نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے کانوں سے انگلیاں ہٹائی اور میرے نبی نے فرمایا جو کان گانے سنتے ہیں کل قیامت کے دن ان کانوں میں جہنم کا پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔
اس لیے بھائیو درود پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کوئی کام کریں. یہ درود شریف ایسی اللہ کی جو ہے عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں یہ قبول ہے. نماز پڑھی بدنی قبول ہے کہ نہیں؟ درود شریف جو بھی پڑھتا ہے قبول ہے. اور درود شریف کا وقت کوئی نہیں. اب ہم زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو قضا پڑھیں گے. زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ابھی وقت نہیں ہوا، لیکن درود شریف جب چاہو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی پر درود کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح مکمل ہے. جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک ہمارے اور آپ کے نبی جنت میں نہ داخل ہو جائے. جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے نبی کا انتخاب فرمایا، نبی کے خاندان کا انتخاب فرمایا. خاندان بھی سب سے اعلیٰ. ہر عیب سے اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو پاک بنایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے محبوب، میں نے آپ کو، گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا ہے. ہمارے نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ نبی ہیں جن کی غلامی پر جنت ملے گی. یہ نبی ہیں جن کی غلامی پر دنیا بنے گی. اللہ کی قسم، دنیا کے معاملے بھی حل ہوں گے تو نبی کی غلامی سے، آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے تو نبی کی غلامی سے. آج ہم اسی نبی کی زندگی چھوڑ کر پریشان ہیں. اسی نبی کی زندگی، ایک نبی سے ہم نے بے وفائی کی اور ایک سے وفا کی. جی وسیب راضی تھی ونجے، برادری راضی تھی ونجے، فلاں کوئی راضی کرنا ہے، فلاں کو خوشی آئے غم آئے، فلاں کوئی راضی کرنا ہے، فلاں کوئی. ایک نہیں سوچا کبھی کہ میرے نبی کیسے راضی ہوں. اسی نبی کی غلامی پر جنت ملے گی. سب سے بڑی کامیابی جنت کا مل جانا ہے، اور وہ کامیابی نبی کی غلامی میں ہے. جتنے اللہ والے گزرے ہیں یہ سارے اللہ والے بنے ہیں نبی کی غلامی کی وجہ سے. بھائی عزیز بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. یہودیوں کا مجمع ہے، 500-600 کا یہودیوں کا مجمع. ایک یہودی عالم تقریر کر رہا ہے تو بھائی عزیز بسطامی رحمت اللہ علیہ بھی چلتے چلتے ایک طرف آ کر بیٹھ گئے. تو جب وہ آ کر بیٹھے ہیں یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی. یہودی عالم کی زبان بند. لوگوں نے کہا حضرت بات کرے کیوں نہیں کر دے؟ کہنے لگے دخل فینا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر کون آیا ہے؟ نبی کا غلام آیا ہے. نام جانتے تھے بھائی یزید نام ہے، لیکن کیا کہہ رہے؟ محمدی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا غلام آیا ہے. ہمیں آج کوئی کہتا ہے یہ نبی کا غلام ہے، کوئی کہتا ہے یہ محمدی ہے. ہماری تو زندگی نبی والی کوئی نہیں. پولیس والا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں پولیس والا آ گیا، فوجی آ جائے تو آرمی والا آ گیا. یہ 1122 والے ہیں، یہ ٹریفک پولیس ہے، یہ وارڈن پولیس ہے، یہ موٹر وے پولیس ہے، وردی بتا رہی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مسلمان کو کوئی نہیں کہتا یہ نبی کا غلام ہے. ہماری زندگی بدل گئی ہے. وہ اللہ والے تھے جن کو یہودی کہہ رہے تھے نبی کا غلام آیا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے یہود مسلمانوں کے دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے. جو ہمارے نبی کے قتل کے منصوبے بناتے رہے وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو یہودی کہنے لگے آپ انہیں کھڑا کرو، ہم انہیں قتل کریں گے.
تو یہودی عالم کہنے لگا قتل نہیں کرنا، انہیں بلاؤ سامنے، میں انہیں بلاتا ہوں، سوال پوچھوں گا، جواب دے دیے تو چھوڑ دینا، نہ دیے تو قتل کر دینا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور وہ یہودی عالم کہنے لگا سوال پوچھوں گا، جواب دو گے؟ کہنے لگے پوچھو۔ 65 سوال پوچھے، 65 سوال، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں، یہ دن رات 2 ہیں، 3 نہیں۔ وہ 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کے عرش کے اوپر لوح قلم کرسی 3 چیزیں ہیں، 4 نہیں۔ وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں نہیں۔ اللہ نے 4 کتابیں اتاری، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، یہ 4 ہیں، 5 نہیں۔ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا افترضہن اللہ علی امتی 5 صلوات، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے میری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا اللہ فرما رہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، 6 ہیں، 7 نہیں۔ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 ہیں، 8 نہیں۔ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، 8 ہیں، 9 نہیں۔ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا قوم صالح میں 9 بڑے بدماش آئے، فساد کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں کہا وَقَانَ 9 رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ 9 تھے، 10 نہیں۔ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا جو حاجی حج پہ جائے، جانور ذبح کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، 3 روزے رکھے، وَسَبَعٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 بعد میں رکھے، تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہنے لگے وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، 12 نہیں۔ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ کہنے لگے سال کے 12 مہینے، 13 نہیں۔ وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ یوسف علیہ السلام والد سے کہہ رہے ہیں ابا جان میں نے سورج چاند کو دیکھا اور 11 ستارے، 13 چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ۔ 13 تھی، وہ 14 نہیں۔ 14 بتاؤ جس کا 15واں نہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان اللہ نے بنائے، 7 زمینیں بنائی ہیں، 14 ہیں، 15 نہیں۔ 15 بتاؤ جس کا 16واں نہیں۔ فرمایا قوم عاد پر جو ہوا چلی، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، 8 دن، 7 8 15، یہ 15 ہیں، 16 نہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال پوچھتے گئے وہ قوم بتاؤ جس نے جھوٹ بولا جنت میں جائیں گے۔ کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بولا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اللہ نے معاف کر دیا۔ اچھا وہ 2 قومیں بتاؤ جو سچ بولتی ہیں جہنم میں جائیں گے، بولتی سچ ہیں جہنم میں جائیں گے۔ کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، دونوں ہمارے نبی کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ بول رہے سچ رہے ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں عیسائی بھی غلط ہیں، یہودی بھی غلط ہیں، دونوں سچ بول رہے ہیں، لیکن جہنم میں کیوں؟ نبی کی غلامی کوئی نہیں۔ وہ بے جان چیز بتاؤ جو سانس لے۔ فرمایا والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ وہ بے جان چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ کہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس نے بیت اللہ کا طواف کیا طوفان نوح کے بعد۔ 65 سوال پوچھے، پھر 65 سوال پوچھنے کے بعد وقت تھوڑا ہے، میں جس کے لیے میں یہ واقعہ شروع کیا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ 65 سوال پوچھنے کے بعد یہودی عالم خاموش، تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، 500-600 کا یہودیوں مجمع۔ کہنے لگے حضرت اب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ کہنے لگے پوچھو۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ما مفتاح الجنہ، بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے؟ تالا لگا ہوا ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش، 500-600 کا مجمع کا شور اٹھا۔ حضرت جواب دیں، آپ نے 65 سوال کیے، یہ جواب دیتے رہے، انہوں نے ایک سوال پوچھے جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگے جواب دینے کے لیے تیار ہو، تم نہیں مانو گے۔
مجمع پکار اٹھا, ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ جواب دو. تو یہودی عالم پکار اٹھا, مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کی کنجی تو نبی کی غلامی ہے. یہ سننا تھا. 500-600 کا یہودی مجمع پکار اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اگر جنت کی کنجی نبی کی غلامی ہے تو ہم بھی نبی کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. جنت ملے گی تو نبی کی غلامی سے. یہ اللہ والوں کی زندگی ہے جنہوں نے نبی کی غلامی اختیار کی. اللہ نے ایک ہی مجلس میں 600 یہودیوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. آج لوگ ہمیں دیکھ کے کافر, ہمیں دیکھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے کہ ہماری زندگی نبی کی زندگی سے ہٹ گئی ہے. اس لئے آج مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ جی ہم سے یہ کافر اچھے ہیں, وہ دھوکہ نہیں دیتے. جو باہر ملک رہتے ہیں, کوئی انگلینڈ وغیرہ, کہتے ہیں جی وہاں دھوکہ کوئی نہیں, جھوٹ کوئی نہیں, خیانت کوئی نہیں, اور وہاں بددیانتی کوئی نہیں. ہم مسلمان ہیں جن کے اندر یہ ساری خامیاں پائی جاتی ہیں. نبی کی غلامی اختیار کرنے والا ان چیزوں سے اللہ پاک کر دیتے ہیں. تو بھائیوں, آج میں اور آپ بھی, آج بھی موقع ہے, جب تک سانس ہے چانس ہے, سانس ختم چانس ختم. آج موقع ہے, جو گزر گئی اس پر اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگے اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں. کھانے کو ملے یا نہ ملے. آج تو ہم احتجاج کرتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی. کبھی کسی نے احتجاج نہیں کیا جی لوگ میرے نبی کی سنت زندگی چھوڑ بیٹھے. کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا. کتنے لوگ بے نمازی ہیں, بازار بھرے ہوئے, مسجدیں ویران ہیں, اور ماں باپ کی نافرمانی ہے, لوگوں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا یہ سود کے بازار بند کر دو, اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. اس پر تو احتجاج نہیں. جس کا اللہ نے وعدہ لیا ہے رزق کا, وہ اس میں کمی آ جائے تو لوگ احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں. اور زنا عام ہو گیا اور سود پہ لین دین عام. اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں, اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آج تو اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے اور اس پر کوئی احتجاج نہیں. تو بھائیو, آج میں اور آپ تو یہ اتنا بڑا مجمع کم از کم یہ تو توبہ کر کے اٹھے. اللہ کی بارگاہ میں نا امیدی کوئی نہیں, نا امیدی کوئی نہیں. اللہ فرما رہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء, میرے بندے اتنے گناہ کر لے, زمین بھر دے, فضا بھر دے, آسمان کے کنارے تک تیرے گناہ پہنچ جائے, ایسا بدبخت تو کوئی نہیں آیا ہوگا. لیکن اللہ اپنی رحمت کو بتا رہے ہیں, پھر تیرے گناہ جب آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے, ثم استغفرتنی, ایک مرتبہ دل سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے, غفرت لک ولا ابالی, میرے بندے سارے معاف کر دوں گا, پرواہ بھی نہیں کروں. 900 کھا کے بلی حج کو چلیے تو ہم تانے دیتے ہیں, تیرا مسیح تے کیا کام, تو مسیح تے کی میں آ گیا. اور جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ کبھی تانے نہیں دیتا, وہ تو انتظار میں ہے. آخری وقت میں ہمارے ایک کوٹو کے اندر جاننے والے تھے, ان کا بیٹا کہیں گم ہو گیا. تو گھر والے گئے, وہ کہنے لگے, ان کی ماں کہنے لگی, بچے کی ماں, صبح صبح اٹھ کر, سردیوں کے دن صبح 4 بجے اٹھ کے میں نے دروازہ کھولا, دائیں بائیں دیکھا کہ میرا بیٹا آیا ہو, شرم کی وجہ سے دروازہ نہ کٹ آیا ہو. ماں تو پریشان ہوتی ہے نا, تو آخری صبح اٹھ کے ہی ساری رات تو جاگتی رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کر دروازہ کھولتی, کہیں میرا بیٹا آ گیا ہو. اور وہ قربان جائے جس رب کے, وہ رب ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. آخری پہر میں, رات کے آخری پہر میں اللہ عرش سے اتر کر آسمان, یہ آسمانی دنیا, پہلا آسمان, یہاں اللہ دربار لگاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں. ماں کی طرح بے چین ہو کر اللہ بھی انتظار میں ہے, کب میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آتا ہے. تو بھائیو, ایک تو ہم توبہ کریں, اور دوسرا کام, اللہ ایک توبہ سے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور دوسرا اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی کی غلامی اختیار کرو, میں اللہ گناہ بھی معاف کر دوں گا. ہر کام نبی کے طریقے پر. ہمارے نبی ایک زندگی لے کر آئے ہیں. آپ نے دنیا سے جاتے وقت بھی ایک وصیت فرمائی تھی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ہمارے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 جملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لوگو, حقوق اللہ کی پابندی کرنا, حقوق العباد کی پابندی کرنا.
حقوق اللہ بھی پورے کرنے، حقوق العباد بھی۔ ایک میں کمی ہے، حقوق اللہ میں کمی ہے، حقوق العباد پورے کرتا ہے، سچا دیندار نہیں، پکا عاشق نہیں۔ اور اگر حقوق العباد چھوڑتا ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، یہ بھی سچا دیندار نہیں، پکا عاشق نہیں۔ پکا عاشق سچا دیندار وہی ہے جو حقوق اللہ بھی پورے کرے، حقوق العباد بھی پورے کرے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ، لوگوں کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ یہ میرے نبی کی آخری وصیت ہے، جس نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ انسانوں کی شکل میں ہیں تو نبی کی دعاؤں کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، نبی کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، نہیں تو پہلی قوموں میں نافرمانی ہوئی، اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ اصحاب السبت خنزیر بن گئے تھے، بندر بن گئے تھے، کونوا قردۃ خاسئین۔ لیکن ہم بچے ہوئے کیوں؟ وہ مدینے والی سرکار کی دعائیں ہیں، وہ سبز گنبد والے کی دعائیں ہیں، وہی نبی وصیت کر رہے ہیں، میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز زندگی میں کبھی ہمارے نبی نے نہیں چھوڑی، بخشے بخشائے تھے۔ بیماری کے دنوں میں بھی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈالے ہوئے، اور آپ مسجد میں جماعت کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں۔ پھر زندگی گزرتی رہی، کوئی تقریباً 50 سال کے بعد سن 11 ہجری میں ہمارے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سن 61 ہجری ہے، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کے شاہ سوار کربلا میں کھڑے ہیں، زور کی نماز کا وقت ہوا، 20 جان نثار شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ وہ ہیں جس سے اللہ راضی ہیں، یہ وہ ہیں جس سے اللہ کا نبی راضی ہے، یہ وہ ہیں جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ جو حسن اور حسین سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی نے جمعے کا واجب خطبہ چھوڑا، دونوں بچوں کو اٹھایا، ساتھ بٹھایا، پھر خطبہ مکمل فرمایا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا، اور جب ایک صحابی کا ہاتھ پڑا تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، جیسے سامنے نظر آتا تھا پیچھے بھی میرے نبی نے ہاتھ پیچھے کیا نہیں، جب تک خود نہیں اترے اس وقت تک میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے رونے کی آواز سن کر میرے نبی دوڑے ہوئے خیمے کے پاس پہنچے۔ بیٹی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے پکڑو۔ حسن کو لیا آپ نے گود میں، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، وہ چوستے رہے، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم۔ پھر میں آپ اندر دیا بیٹے کو، دوسرا بیٹا پکڑو، حضرت حسین کو گود میں لیا، زبان ڈالی منہ میں، اور وہ چوستے رہے، بھوک ختم، پیاس ختم۔ یہ وہ ہستیاں کربلا میں کھڑے ہیں۔ زور کا وقت ہوا، شمر کو پیغام بھیجا جنگ روک دے، نماز پڑھنی ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا جنگ نہیں رکے گی، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اور تیروں کی بارش ہے، نیزے برس رہے، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور 20 جان نثار شہید ہو چکے ہیں۔ جنت کی سرداری کے باوجود بھی امام علی مقام فرمانے لگے آدھے دشمنوں کا مقابلہ کرو، آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اے ہوٹل میں بیٹھ کے آرام سے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب دین سختی کہنی اللہ غفور رحیم ہے، پہ بچ کے سی کاش ارطغرل ڈرامے کے بجائے ہم حسین کی سیرت پڑھتے۔ ارطغرل کے ڈرامے دیکھ کے لوگ آنسو بہا رہے ہوتے، جھوٹے ڈرامے، جھوٹی فلمیں دیکھ کر لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں نبی کا خاندان کٹا ہے، کبھی وہ کربلا کا واقعہ پڑھ کر ہمارا دل نہیں گھبرایا، اور معمولی سے واقعے کو دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے۔ میرے رب کی قسم اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی، کربلا کے واقعہ کے وقت ہی قیامت قائم ہو جاتی۔ لیکن اس حال میں بھی نماز ادا کر رہے، پیغام دیا حسینی وہی ہے، نعرے لگانے سے حسینی نہیں بنے گا۔ ہاں جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا وہ حسینی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ تو آج سے وعدہ کر کے اٹھیں سارا مجمع، اللہ رسول سے میرے نبی کی وصیت ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ آج سارا مجمع وعدہ کرے کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کرتے وعدہ انشاءاللہ۔ حسینی بن کر دکھا دو، قیامت کے دن انشاءاللہ حسین کے ساتھ اٹھو گے، وہ حسین کے ساتھ اٹھے گا اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز چھوڑ دی تو یاد رکھنا شمر نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور اس بدبخت کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا اسی کے ساتھ انجام ہونا ہے، اس کے ساتھ جو اٹھ گیا اس کے بیڑے پر برباد ہو گئے۔ حسین کے ساتھ اٹھنے کے لیے نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اور دوسری وصیت میرے نبی نے فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لوگوں کا حق نہ کھانا۔
اس کا مفہوم ہے حقوق العباد ادا کرنا، ان میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ جن کا حق بیان فرمایا وہ ماں باپ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے، انہیں راضی کر لیا تو جنت کے 2 دروازے کھل گئے، انہیں ناراض کر دیا تو جہنم کے 2 دروازے کھل گئے۔ ایک موقع پر فرمایا تیرے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ اور اللہ کے نبی عرش پر پہنچے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کس کی آواز؟ یا رسول اللہ ابن حارثہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ تو زمین پہ ہے، زندہ ہے، یعنی اور وہ آواز عرشوں پہ کیسے آ رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ماں کا فرمان بردار ہے، زمین پہ تلاوت کرتا ہے، عرشوں پہ آواز سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ نبی کا ساتھی۔ کہ اللہ نے فرمایا فلانے بازار میں کسائی بیٹھتا ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے کہ کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ دیکھا ایک کسائی گوشت بنا رہا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا بچا، ختم ہو گیا، باقی گوشت کا ٹکڑا بچا تھیلے میں ڈالا، ایک طرف کو چل پڑا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے چل پڑے، ان سے ملاقات کی۔ وہ نہیں جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کہنے لگے میں مسافر ہوں، آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا چاہتے تھے عمل کیا کرتا ہے۔ گھر گیا، گوشت بنایا، ہانڈی میں ڈال کے پکایا، روٹی پکائی، پھر ایک بڑھیا عورت لیٹی ہوئی ہے اسے الٹے ہاتھ کا سہارا دیا، سیدھے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمے بنا کر اسے روٹی کھلائی۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو اس بڑھیا نے کچھ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بوڑھی ماں ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگے بس بوڑھی ہو گئی ہے کہ وہ جب بھی میں خدمت کرتا ہوں وہ کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے، وہ کہنے لگا میں کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے تجھے خوشخبری ہو، تیری ماں کی دعا نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ میں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے وحی کی ہے یہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ ماں کی دعائیں تو وہاں پہنچا دیتی، اور اگر ماں ناراض، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ میرے نبی کے پاس جب پیغام پہنچا، اللہ کے نبی نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں ماں زندہ ہے۔ راضی ہے کہ ناراض؟ ناراض۔ بلایا گیا، علقمہ کی ماں کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، صوم صلاۃ کا پابند، قرآن کا پابند، پھر کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ جب مجھ سے بات کرتا ہے، ماں سے بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج کتنے اولاد ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کبھی ماں باپ سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا۔ میں حافظ قرآن سے ملا ہوں کشمیر میں، باپ سے سخت لہجے میں بات کی، قرآن بھول گیا، قرآن بھول گیا۔ کہنے لگے 5 سال ہو گئے باپ فوت ہو چکا ہے، مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ باپ کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جن کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت میں بھی۔ ایک ظلم، جو ظلم کرتا ہے ظالم بنتا ہے، کسی کی زمین دبا دی، کسی کا مال لے لیا، کسی پر جو ہے اگر کوئی غریب کی زمین دبا دی، الٹا غریب پہ پرچہ کٹوا دیا۔ اور یہ ظلم ہو رہا ہے آج کے زمانے میں بھی، لوگوں پر بھی ظلم، اپنوں پر بھی ظلم، پرائے پر بھی ظلم۔ اور پچھلے دنوں وہ عجیب واقعہ، وہ رنگ پور ہمارے مظفر گڑھ کا علاقہ، اس طرف کوئی بتا رہے تھے کہ وہ بہنیں حق مانگنے آئی بھائی سے، تو انہوں نے کہا تم بھائی سے حق مانگتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے، بے غیرت بن گئی ہو۔ یہ کہہ کر پستول نکالا، تینوں کو فائر مار دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم اسے سزا ملتی ہے دنیا میں بھی، آخرت میں الگ سزا ہے۔ کوئی دکھا تو دو شمر کی اولاد، کوئی شمر کی نسل دکھا دو، عمر ابن زیاد کی، عبید اللہ ابن سعد، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کی، جو ظالم تھے کربلا کے میدان میں، سب کو اللہ نے عبرت ناک موت دی۔ کسی کو شمر کو تو بدبخت کو انہوں نے جو ہے مارا اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ انجام ایسے ہوا ہے، بعضوں کو اوپر لٹکایا گیا، نیزے ان پر برسائے گئے، بعضوں پر تیر چلائے گئے، زنگل پر تیر چلائے گئے، اور بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے انہیں دھوپ میں ڈال دیا، یوں ہی تڑپتے مر گئے۔ یہ انجام ہوا ہے ظالموں کا۔ اور میرے نبی نے فرمایا دوسرا آدمی جس سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اس لیے بھائیوں، علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ سخت لہجے میں بات کرتا ہے
کہ میرے نبی نے فرمایا معاف کر دے، پھر اس نے معاف کیا، علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، پھر میرے نبی نے جنازہ پڑھایا اور قبرستان میں فرمایا لوگوں جس نے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت۔ اللہ کا واسطہ جن کے ناراض ہیں راضی کر لو انہیں، کبھی انہیں سخت جملہ نہ کہو، اور اگر راضی ہیں تو ان کی خدمت کرو، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو روزانہ ان کے لیے توبہ استغفار، کچھ نہ کچھ قرآن خود پڑھیں روزانہ والدین کے لیے جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے رشتوں کو باقی رکھیں، ان کا تذکرہ خیر کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ ہم ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، خیرات وغیرہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھتے کہ جی والدہ بیمار تھی، والد بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، روزے نہیں رکھ سکے، ان کا کیا فدیہ ہے کہ میں وہ فدیہ ادا کر لوں تاکہ باپ یا ماں وہ گناہ سے بچ جائے۔ خیرات تو کر لیتے ہیں، باقی مسئلے نہیں پوچھتے۔ اور لوگوں کا دین دین جو ہے تو وہ زندگی میں دے دینا، زندگی میں دے دینا۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا تو وہ جو ورثہ کہتے ہیں یہ اعلان کرو چاہے کہیں دے ڈیونا ہے گننا ہے تے او بادج کر گنن، تو میں جنازہ پڑھا کے سائڈ پہ وہ ایک آدمی آ گیا کہنے مولوی صاحب یہ میں اعلان کروا دیں دیں، پہلے یہ نہ ایک مر گیا ہی اعلان کیتا جنہاں لیونا ڈیونا ہے تے وہ بادج ساڑھے نال کر گنا ہے، اسا گنن گئے ساڑھے کچھ پیسے ڈیونے ہیں انہوں نے، وہ اکڑ لگے جنہاں ڈیونے ہیں وہ مر گیا بن جو انہیں کل گنو چاہ، کہنے لگے کوئی نہیں دیتا، ایسے اعلان کروا دیتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم نے دیکھا اولاد آپس میں لڑنے لگ جاتی ہے، کسی اور کو کیا دینا، بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں میراث کے مال پر۔ مظفر گڑھ میں ایک جنازہ تھا، 10 بجے ایک جنازہ تھا، 9 بجے میں چلا گیا، جاننے والے تھے، وہ کہنے لگے یہ وہ میرا بھائی ابھی تک والدہ رات کو فوت ہوئی ہے ابھی تک نہیں آیا، آپ ذرا چلے جائیں۔ میں جو ہے اس کے پاس گیا تو اس کو جا کے منتیں کی، وہ کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، میرا والد مر گیا تھا، سارا حق یہ کھا گیا، میں کیوں جاؤں؟ آپس میں لڑ، ماں کے جنازے پہ نہیں آ رہے۔ اور بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دے دو جو دینا ہے کسی کا، اور ماں باپ کا جو حق ہے اللہ رسول کا حق بنتا ہے یا کوئی لوگوں کا دینا ہے واپس کر دو۔ ہاں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس کا گناہ اسی کے سر ہوگا، لیکن آپ کے والد گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا رشتہ داروں سے اچھا سلوک، رشتے توڑنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، اور خاص طور پر طلاق سے تو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، جب کوئی طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ میرے نبی کو کتنی تکلیفیں پہنچی، پتھر مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، کیا کچھ نہیں کہا، برا بلا کا، بیٹی کو شہید کر دیا، چچا کو شہید کیا، ان کے قاتلوں کو معاف کر دیا میرے نبی نے، پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں دی، لیکن جب بڑی مجلس میں عتبہ اور شیبہ آئے ہیں اور میرے نبی سے کہا میں آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں، یہ میرے نبی کو ایسا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی نے اسی وقت فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ بدعا دے دی نبی نے بھی، جب بیٹی کا غم آیا، کسی کی بیٹی کا غم اسے نہ دو، تو طلاق سے بچنا، رشتہ داری قائم رکھنا، کوئی رشتے نہ توڑنا، اور آخری بات کسی مسلمان کا حق نہ کھائیں، کسی مسلمان کا حق نہ کھائیں، جو لیا ہے واپس کر دو، اللہ کے لیے دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ آج دنیا کی عدالت کہہ دے گی باعزت بری کر دیا، خاص طور پر سرکاری مال، سرکاری زمین، سرکاری مال، لوگ کہتے تھے یہ مال غنیمت ہے، لوگ کہتے ہیں نا مال غنیمت ہے، اور ایک آدمی کا اگر لیا تو ایک آدمی سے آدمی معافی مانگے گا، لیکن اگر سرکاری جگہ ہے تو وہ تو 22 کروڑ عوام کا حق ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں ان سب کا اس میں حق ہے جو سرکاری مال ہے۔ عدالت تو کہہ دے گی باعزت